اور میں سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے سن آف گاڈ، جی، اس کے متعلق میں نے پوچھا تھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی لفظ بولا گیا یا اس سے پہلے بھی بولا گیا؟ تو یہ تاریخی پس منظر میں اگر اس پہ کچھ تھوڑی سی تفصیلی روشنی پڑ جائے تو ہماری کوئی جو سوال و جواب ہوتے ہیں عیسائی بھائیوں سے تو ان کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، طاہر صاحب بہت شکریہ۔ میں طاہر مجیب صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے سن آف گاڈ، ابن اللہ کا، یہ عیسائی لوگ تو اپنے عقیدے کے طور پہ اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بیٹے کا جو تصور وہ لیتے ہیں اس کی کوئی تائید خود بائبل سے نہیں ہوتی کہ اس رنگ میں کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو واحد بیٹا قرار دیا ہو جو باقی لوگوں کے تعلق سے مختلف ہو۔ میری مراد یہ ہے کہ یہ ابن اللہ کا جو محاورہ ہے اگر بائبل کو دیکھا جائے تو یہ بڑی کثرت سے اس میں استعمال ہوا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے کچھ تھوڑی سی اس کی تحقیق کی تو کم و بیش 68 مقامات ہیں جس میں ابن اللہ کا یہ محاورہ بائبل میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس میں سے کسی جگہ پر بھی جب یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو ظاہری اور اسی مادی رنگ میں ابن اللہ کے طور پر نہیں لیا جاتا، بلکہ ہمیشہ ایک مجازی رنگ دیا جاتا ہے۔ مثلاً بائبل میں ذکر ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام آیا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو جتنے عیسائی ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس خدا کا کلام آیا ہے، دیگر مذاہب والے کہیں ہمارے پاس خدا کا کلام آیا، تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن گئے۔ تو اس رنگ میں اگر بیٹے بنے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹے ہیں، پھر تو کوئی فرق نہ ہوا، لیکن وہ ان کو ایک خصوصی مقام دیتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر اسی طرح بائبل میں آتا ہے کہ جو لوگ لڑنے والوں میں صلح صفائی کروا دیتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے ان مثالوں سے کہ ظاہری طور پر ان کو بیٹا قرار دینا یہ خدائی تصور کے بالکل خلاف ہے، اور خدا تعالیٰ کا اگر تصور یہ لیا جائے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، پھر یہ تصور لیا جائے کہ پھر خدا کی بھی ایک بیوی ہوگی، پھر آگے چلتے چلے جائیں کہ ان کے تعلقات بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تعلقات ہوتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ بیٹا حضرت مسیح ہے، تو یہ باتیں ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ کے تعلق میں کبھی بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے خود کہا کہ اپنے خدا کو محبت کے رنگ میں اگر باپ قرار دیا تو ایک استعارے کی زبان ہے جو آپ نے استعمال کی ہے، مجازی طور پر اور استعارتاً یہ تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کسی مہمان کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے تو اس کو بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں۔ کیا ہوا کہ اس کے گھر میں گئے تو وہ بیٹا اس آدمی کے بیٹے کی بجائے ان کا بیٹا بن گیا۔ مجازی ایک طرز بیان ہے، محبت کا اظہار ہے، الفت کا، پیار کا، قربت کا ایک اظہار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا لوگوں نے ان کے بارے میں یہ سمجھا ہے، اصل اس کی حقیقت اس ابن اللہ کے نام کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے۔ جیسا ابھی آپ نے سنا کہ اسلامی تعلیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بلند مقام دیا ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ زندگی میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک پاکیزہ ولادت دی جبکہ ان کی ولادت پر اعتراض کیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا انجام اس طرح کیا کہ ان کو صلیبی موت سے نجات دی، ایک طبی موت ان کی ہوئی۔ تو عیسائیوں کے، یہودیوں کے الزامات جو ان پہ لگ سکتے تھے ان کو نتھار کر ان سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا منصب یہ بیان فرمایا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ تو یہ برگزیدگی اور قرب اور اپنائیت اور محبت اور پیار کا جو تعلق ہے اس کے اظہار کے لیے سن آف گاڈ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور بڑی کثرت کے ساتھ یہی محاورہ بائبل میں جگہ جگہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے الگ کر کے یہ کرنا کہ وہ خدائی تجسم اختیار کر گئے تھے، یہ بات خود بائبل کے بیانات سے ٹکراتی ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا طاہر مجیب راشد صاحب۔ اور